بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. اس وقت اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ پچھلے 40 سال سے تعلیمی میدان میں ہندوستان میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. جامعہ کے سفر کا آغاز 1979 میں ہوا. دینی تعلیم سے آغاز ہوا. جامعہ کا آغاز اکل کنواں کے مکرانی فلی مسجد میں 6 طلباء اور 1 استاد سے ہوا 1979 میں. تو اصل دینی تعلیم ہی کے لیے جامعہ کی بنیاد ڈالی گئی. دینی تعلیم یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دینی تعلیم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو علم دین کا حصول یہ فرض عین. فرائض، واجبات اور عقائد، ضروری اخلاق اور آداب زندگی ضروری، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے بعد اس ملک کا نظام تعلیم یکسر تبدیل کر دیا گیا. انگریز اس ملک میں 17ویں صدی میں آئے. اس سے پہلے یہاں پر تقریباً 700 سال تک مسلمان حکمران تھے، جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوتا ہے. بلکہ اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بحرین کے والی تھے، آپ کو یہاں بھیجا گیا. بحرین جب آپ آئے تو بحرین کے سمندر کے کنارے آپ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے. گشت کے دوران آپ نے سوال کیا بحرین والوں سے، اس لیے کہ آپ اصل طائف کے تھے، کہ ما وراء هذا البحر، اس سمندر کے اس پار کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا الہند، ہندوستان. تو انہوں نے فوراً سوال کیا هل بلغتم الاسلام، کیا ہندوستان والوں کو اسلام پہنچایا تم نے؟ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ما بلغنا، اب تک تو ہم نہیں پہنچا سکے. تو فرماتے ہیں آپ نے فوراً حکم دیا، اپنے بھائی کو بلایا، حکم ابن ابی العاص الثقفی کو اور مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی، اور کہا جہز السفن، کشتیاں تیار کرو. اور معلوم کیا کہ ہندوستان کیسے پہنچا جائے گا سمندر کے راستے سے. تو بتلایا گیا کہ ہندوستان پہنچنے کے 2 راستے ہیں. ایک تو ہندوستان میں پہنچا جا سکتا ہے تھانہ، بمبئی کی جانب. بمبئی اس وقت تھا نہیں ابھی. اور تھانہ سے ہوتے ہوئے بھروچ. اور دوسرا پہنچا جا سکتا ہے دبیل، جس کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے. اس کا پرانا نام دبیل ہے. تو حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی
ایک قافلے کے ساتھ سمندر میں سوار ہو کر کہاں پہنچتے ہیں؟ دبیل پہنچتے ہیں، کراچی کی بندرگاہ پر اترتے ہیں، اور حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور تابعین کی معیت میں ایک قافلے کے ساتھ تھانہ اور پھر تھانہ سے بھروچ آتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سن ہجری 15 میں حضرت قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے تاریخ الہند فی عہد الخلفاء الراشدین میں لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلا قافلہ، 2 قافلے ہندوستان میں آئے، ایک گجرات پہنچا اور ایک قافلہ کراچی پہنچا، سندھ پہنچا۔ ہند اور سندھ سے مشہور تھے، اس لیے ایک کو ہند بھیجا اور ایک کو سندھ بھیجا۔ اس طرح سے اسلام آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سن ہجری 10 میں ہوتی ہے، تقریباً 2.5 سال حضرت ابو بکر خلیفہ ہوتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس کے دوسرے یا تیسرے سال یہاں آئے، تو اس اعتبار سے سن ہجری 15 بنتا ہے۔ بہرحال اسلام آیا یہاں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی محلب بن ابی صفرہ ہندوستان میں آئے، بنو امیہ کے زمانے میں بھی آتے رہے۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف حجاج بن یوسف نے بھیجا، یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، تو محمد بن قاسم نے سندھ میں حکومت قائم کی۔ سندھ کا وہ علاقہ ہے جو آج کل کچھ حصہ سندھ ہی کے نام سے پاکستان میں ہے، اور کچھ حصہ ہمارے ہندوستان میں راجستھان کے علاقے میں، وہ سندھ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے محمد بن قاسم کے ذریعے سے پہلی حکومت قائم، مسلمان آئے 15 ہجری میں، مگر اس کے بعد سن ہجری 70 کے بعد یہاں پر باقاعدہ محمد بن قاسم کی آمد سے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوئی۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے اختلاف کی وجہ سے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، اور 19 یا 20 سال کی عمر میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ بیچارے مظلوم تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن حجاج بن یوسف کے ساتھ اختلاف کا سلیمان کا، اس میں وہ بدلہ محمد بن قاسم سے نکالا۔ پھر اس کے بعد اسلامی قافلے تجارت کی صورت میں ہندوستان میں آتے رہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان اس ملک میں محمود غزنوی کے دور میں آئے، یہ 3ری-4 صدی ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے۔ اور جب وہ یہاں پر آئے تو محمود غزنوی یہ آئے تھے افغانستان کے علاقے سے، ان کی زبان فارسی تھی۔ انہوں نے ادھر گجرات کے سومناتھ کے اوپر آ کر اپنی پہلی حکومت قائم کی، اور پھر ہندوستان کے کافی لمبے عرصے تک آپ حکمرانی کرتے رہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ایک بڑا حصہ اسلام میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد مغل حکمران آئے، تغلق آئے، خاندان غلامہ آیا، جس میں بڑے بڑے پادشاہ بادشاہ گزرے، اور اس طرح سے مسلمان پھر 800 سال تک اس ملک پر حکومت کرتا ہے۔ مسلمان کے دور حکومت میں جو تعلیم تھی، یہ تعلیم کا نظام ہندوستان میں بڑا عمدہ، اس لیے کہ کوئی بھی امت یا کوئی بھی ملت یہ ترقی کرتی ہے تعلیم سے، اور اسلام کی بنیاد ہی تعلیم پر تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لہذا اس بنا پر اس تعلیم کے وجہ سے ہی اسلام کو بھی ترقی ملی، اور اسلام کی تعلیمی نظام میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں جو 700 سال دور حکمرانی ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ تعلیم کا اتنا زبردست نظام تھا کہ صرف دہلی میں تغلق کے زمانے میں 1000 مدارس، صرف ایک شہر میں۔ اسی طریقے سے کلکتہ کے علاقے میں کہتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں 700 800 مدرسے ہوتے تھے،
کوئی آدمی تعلیم سے محروم نہیں ہوتا تھا. وہاں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی اور تاج محل کو بنانے والا چیف انجینئر یہ دونوں ایک ہی جگہ سے پڑے ہوئے. تو ایک مجدد الفسانی بنتے ہیں اور ایک تاج محل کو تعمیر کرتا ہے، اس کا چیف انجینئر ہوتا ہے. اسی کی ڈیزائن سے پورا تاج محل بنایا جاتا ہے جو دنیا کے 9 عجوبہ میں آج شمار کیا جاتا ہے. یعنی آج بھی پریشان ہے یہ لوگ کہ یہ ایسا اس زمانے میں بنا کیسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نظام ساتھ میں ہوتے تھے. لیکن انگریزوں نے آنے کے بعد اس چیز کو بھانپ لیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے صلیبی جنگیں یہ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تقریباً 11 سے 12 جنگیں ہوئی. ان جنگوں میں ان کی شکست کے بعد ان لوگوں نے اپنا پورا جو سسٹم ہے اور انہوں نے اپنا پورا نظام بھی بدل دیا. ان کا ایک بادشاہ تھا لویس التاسع، 9 نمبر کا لویس جس کو کہا جاتا تھا لویس. تو یہ پکڑ کر لایا گیا تھا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو اس کو چھوڑایا انہوں نے بہت بڑا تاوان دے کر. اس کے بعد اس نے جا کر یہود و نصارہ سے کہا کہ دیکھو یہ قوم ایسی ہے کہ ان کے یہاں پر اپنی جان کو قربان کرنا کامیابی ہے، لہذا طاقت کے بلبوتے پر ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. کہ اب ہمیں اپنا نظام بدلنا پڑے گا. تو پھر کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو قرآن سے اور سنت رسول سے دور کر دیا جائے. ان 2 چیزوں سے ان کو دور کر دو، پھر ان کے اوپر کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان ہے. تو آج سے تقریباً 700 سال پہلے انہوں نے یہ پلاننگ شروع کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اندلس میں مسلمانوں سے سائنس سیکھی، فلسفہ سیکھا اور سب کچھ سیکھا. تو 12ویں میں وہ شکست کھاتے ہیں. 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں وہ اندلس میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں مسلمانوں سے. اور 15ویں صدی ہجری میں یہ اندلس پر قابض ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد چونکہ ان کے مسلمانوں کے بیزک مسلمانوں جو سائنس کا فراہم کیا تھا وہ ان کو مل گیا. یہ وہ زمانہ تھا جو مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. تو انہوں نے وہاں سے سب کچھ سیکھا. عربی کی کتابیں اس کو اپنی یوروپین زبانوں میں اس کے ترجمے کی اور مسلمانوں کی تحقیقات کے اوپر اپنے چیزوں کو آگے بڑھایا. اس لیے بہت سارے منصف انگریز ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے سائنس اور فلسفے کے میدان میں محنت نہ کی ہوتی تو آج کی دنیا کی یہ ترقی ہوتی ہی نہیں. تو کہتے ہیں یہ پورا جو بیس ہے یہ بیس فراہم کرنے والے مسلمان. ہوائی جہاز آج سے 1100 سال پہلے 3ری صدی ہجری میں ابن فرناس نے بنایا تھا. اس نے کیا کیا کہ پرندہ اڑتا ہے، انسان کیوں نہیں اڑ سکتا ہے؟ تو اس نے پرندی کی طرح پر بنائے اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے اڑنے کی کوشش کی. کافی دور تک اڑے وہ اور پھر اترنے میں کامیاب ہوئے لیکن ان کو چوٹ آئی. لیکن یہ سب سے پہلا تجربہ تھا آج سے 1100 سال پہلے. اس کے بعد دوربین، اس کو بنانے والے ابن الہیثم ہے. تو ابن الہیثم نے سب سے پہلے ایجاد کیا کہ دور کی چیز کو قریب لا کر کیسے دیکھا جائے. اس لیے کہ وہ بصریات کے بڑے ماہر تھے. آپٹک 2 چیزوں میں ان کو مہارت تھی. ایک تو انہوں نے انسان کے بدن میں خون کیسے دوڑتا ہے اس کی معلومات فراہم کی، اور دوسرا انہوں نے انسان کی آنکھ کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور دور کی چیز کو قریب کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو انہوں نے ایجاد کیا ابن الہیثم نے. خوارزمی دنیا میں سب سے پہلے اپینڈکس کا آپریشن کرنے والے خوارزمی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے 3ری صدی ہجری میں، کون سی صدی ہجری میں؟ 3ری صدی ہجری، آج سے 1100 سال پہلے سب سے پہلے پیٹ کا آپریشن کیا. سب سے پہلے انڈیشن بنانے والے بھی خوارزمی. اس کے بعد وہ علی سینا، فارابی، ان لوگوں نے ان چیزوں کے آگے بڑھائے.
تو ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ ہمارے ماسٹر کو معلوم، نہ ہمارے مولانا کو معلوم، اور نہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو معلوم، نہ ہمارے طالب علم کو معلوم. ہم کو معلوم ہے موبائل لے کے ٹائم پاس کرنا، پڑھتے بھی نہیں نا. ہمارے دوست وہ کہتے ہیں امت اقرا لا تقرا، جس امت کو امت اقرا کہا گیا، پڑھنے والی امت، اس امت نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو یہ امت اقرا جب تک کہ اقرا پڑھ نہیں آئے گی اور لا تقرا سے نہیں نکلے گی، وہاں تک کہ اس امت کے لیے ذلت. تو اب مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں فراہم کی، انہوں نے ساری چیزیں اپنی طرف منسوخ کر دی، اور اپنی طرف منسوخ کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دنیا کا محسن بتلایا، جبکہ دنیا کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا. اس لیے کہ ان کے یہاں پر مغربی جو اقوام ہیں، ان کے یہاں پر اپنا جیب بھرنا، اپنا پیٹ بھرنا، یہ سب سے اہم ہے. سامنے والے کا کچھ بھی ہو جائے اس سے مطلب نہیں. مسلمان سائنسداں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ لوگ علاج کرتے تھے فری میں. یہ لوگ علاج کیسے کرتے تھے؟ ابن الہیثم لوگوں کو سائنس سکھاتے تھے فری میں. تو مسلمانوں کے یہاں پر تعلیم یہ بزنس نہیں تھی، مسلمانوں کے یہاں پر تعلیم یہ خدمت، بطور خدمت کی تعلیم دی جاتی تھی. اور اپنے کمانے کے لیے ان کے پاس دوسرے سورسز ہوتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ کماتے تھے. حضرت قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بزار. تو بزار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ محدث تھے، فقیہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کپڑے کے ماہر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، ان کو بزار کہتے ہیں. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے لبان، اس کا مطلب دودھ بیچنے والے. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حداد، اس کا مطلب ہے لوہار. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حلوائی، اس کا مطلب یہ حلوہ بنانے کے ماہر. تو کہا یہ جو بہت سارے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے تقریباً 250-300 صفحے کی کتاب لکھی ہے جس میں علماء کیسے علماء کو کہ بازار میں علماء یعنی کپڑا بننے والوں میں کون کون سے علماء، اور وہ کیسے علماء، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی اصولی ہے، کوئی نحوی ہے، کوئی صرفی ہے، کوئی ادیب ہے. تو یہ ان کے یہاں پر چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم، دونوں تعلیم یہ پیسے کے لیے نہیں ہوتی تھی. تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے. تعلیم یہ پیسہ بنانے کے لیے یہ انگریزوں نے سسٹم بنایا دنیا میں. تو اس لیے تعلیم کو ذریعے معاش نہیں بنایا گیا تھا اسلام میں. اسلام میں تعلیم کو ذریعے خدمت بنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب انگریز آئے تو انگریزوں نے آنے کے بعد یہ پورے سسٹم کو چینج کیا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کے نام سے دنیا میں ایک نظام تعلیم متعارف کروائے، جبکہ ڈاکٹر عبد الرحمن حبن المیدانی یہ اسلام کے اوپر سازشیں کس طریقے سے تاریخ اسلام میں کی گئی اس پر لکھنے والے سب سے بڑے ملک شام کے عالم مانے جاتے ہیں. ابھی 8-10 سال ہوئے مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا. جامعہ ام القری کے استاد تھے، وہ پروفیسر تھے، تفسیر حدیث اور تمام چیزوں میں بڑے ماہر تھے. تو انہوں نے لکھا ہے، ایک مستقل کتاب لکھی ہے غزو فی الصمیم، ایک ایسی لڑائی جو ہڈی تک سرایت کر جائے. اس میں انہوں نے نظام تعلیم کو دنیا میں کس طریقے سے چینج کیا گیا اس پر لکھا ہے. اس میں انہوں نے انگریز مفکرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کے بڑے بڑے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیم سیکولر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر تعلیم کے ساتھ ورلڈ ویو ہوتا ہے. کیا مطلب ورلڈ ویو کا؟ ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کائنات کے پیدا ہونے اور اس کائنات کے بننے کا نظریہ. تو کہا کہ کسی بھی تعلیم کو سیکولر کہنا یہ ممکن ہی نہیں. شاہراہ علم میں کسی زمانے میں نے وہ ساری چیزیں ترجمہ کر دی ہے. اسکول کے نصاب کے اوپر ایک مضمون چل رہا تھا، کافی 15-20 قصے اس کے آئی، اس کے بعد رک گیا وہ. تو اس میں نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ورلڈ ویو، نظریے جہاں،
یہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ لگاؤ. اور جب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو سیکولر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے سیکولر تو کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ مادی نظریات کو دنیا کے اندر میں انہوں نے رائج کیا، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مذاہب دنیا کے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے بنایا، یہ غلط ہے، بلکہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے. جبکہ عقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، خود ڈی این اے، آج سے 70 سال پہلے ڈی این اے کی دریافت ہوئی. ڈی این اے کی دریافت کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھی دنیا میں ایک دوسرے سے ترقی یافتہ نہیں ہے. ہر چیز، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہے، اور کوئی بھی چیز ترقی کر کر تبدیل ہو ہی نہیں سکتی. میں ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، براہین وجود اللہ، اللہ کے وجود پر دلائل. تو دکتور سامی العامری کر ہے، یہ تونس کے بہت بڑے عالم ہے اور یہ کہیں پر مقیم ہے، تو شاید امریکہ میں ان کا قیام ہے. تو انہوں نے براہین وجود اللہ پر بڑا زبردست کام کیا. تقریباً 700 سے زائد صفحے کی کتاب ہے. میں نے اس کا اردو میں ترجمہ شروع کیا ہے. تو بالکل لیٹسٹ سائنسی تحقیقات، اور اس وقت جو پائے جا رہے ہیں سائنسداں، ان سائنسداں کے تحقیق کی روشنی میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ تمام موجودہ سائنسداں تقریباً 80 سے 90% یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کائنات کو بنایا گیا، بنانے والا کوئی ہے اور چلانے والا بھی کوئی ہے، ہر باب میں. لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. تو اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سائنس جتنی آگے بڑھے گی اتنی اسلام کے قریب ہوتی چلی جائے گی. یہ سائنس جتنی آگے بڑھے گی اتنی اسلام کے قریب ہوتی چلی جائے. حضرت نے آج سے 50 سال پہلے بات کہی، لیکن آج جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ واقعتاً یہ مجبور ہو رہے ہیں. تو جتنا انسان کے دماغ پر انہوں نے تحقیق کیا، انسان کی باڈی پر تحقیق کیا، ایک سید علی کر کے، سید علی نام ہے ان کا، انہوں نے لکھی ہے انسان کے جسم کے عجائبات. تو انسان کے جسم کے عجائبات انہوں نے لکھا ہے کہ کان کیسے کام کرتا ہے، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، انسان کا دل کیسے کام کرتا ہے، انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. اور پھر ان سب میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ترقی یافتہ چیز یا بغیر کسی کے بنائے یا بغیر کسی کے وجود میں آئی چیزیں کیا ہو سکتی ہے، وجود میں آ سکتی ہے. بہرحال تو اب جب انہوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں، کہ علماء نے تعلیم کو تقسیم کیا. حقیقت یہ نہیں، علماء نے تعلیم کو تقسیم نہیں کیا. تعلیم کو تقسیم کرنے والے انگریز ہیں، لیکن یہ بڑے مکار ہیں. انہوں نے یہ چیز علماء پر ڈال دی. اب آپ کہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، علماء اس کی ذمہ دار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین اور دنیا کی تعلیم میں تفریق کا تصور عالم اسلام میں تھا ہی نہیں. انگریز جہاں جہاں گئے انہوں نے کیا کیا کہ دین کی تعلیم کو تعلیم کی فہرست سے نکال دیا اور دنیاوی تعلیم کو اس طور پر پڑھانا شروع کر دیا کہ اسباب کو بیان کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا مطلب کہ یہ سب کچھ خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات نہیں. تو یہ مسبب الاسباب تو انہوں نے نکال دیا کہ کوئی رب اور کوئی خالق نہیں ہے. اور اس طرح سے انہوں نے دنیا کا، تو پھر علماء کھڑے ہوئے. علماء کیوں کھڑے ہوئے؟ اپنے دینی تشخص کو اور اپنی دینی تعلیم کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سرکار اگر دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے اسلام مذہب سے کاٹ رہی ہے، صرف اسلام سے نہیں دنیا کے تمام مذاہب سے کاٹ رہی ہے، تو ہمیں اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا اس بنا پر علماء نے مجبور ہو کر مدارس کے اس نظام کو متعارف کروایا. 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد، شاملی کے میدان میں جو ناکامی ہوئی، اس ناکامی کے بعد
63-64 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی. اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ڈالی گئی وہ اسی لیے ڈالی گئی کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کے ایمان کو کیسے بچایا جائے. لہذا یہ مدارس وجود میں آئے. اب جب یہ مدارس وجود میں آ گئے تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ سوائے دینی تعلیم کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت بھی ضرورت تھی، لیکن اگر دین اور دنیا دونوں کو اس وقت جمع کرتے تو اس وقت نقصان ہو سکتا تھا. اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جس زمانے میں وجود میں آیا، اس زمانے میں بھی جو ضروری چیزیں ہوتی تھی وہ تو پڑھائی جاتی تھی. حساب ہے، میڈیکل ہے، یہ چیزیں دارالعلوم کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی تھی. عقلدیس پڑھائی جاتی تھی، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. تو اس وقت کی ضرورت چیزیں پڑھائی جاتی، لیکن دینی علم پر زیادہ زور اس لیے دیا جاتا تھا کہ امت میں علماء کو پیدا کیا جاوے اور وہ علماء دیہات میں مکاتب کے ذریعے سے اور امامت کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو تحفظ بخشے. اس لیے اس پر زور زیادہ دیا گیا، لیکن دنیاوی تعلیم کو بالکل نہیں نکالا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ دارالعلوم جب شروع ہوا اس وقت کے نصاب کو دیکھا جائے تو اس میں ریاضی اور حساب بھی ہے، اور حساب کی اتنی مشکل کتاب ہے کہ آج اچھے بڑے سے بڑا پروفیسر بھی اس کتاب کو حل نہیں کر سکتا ہے. ایسی مشکل کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی. فلسفے کی کتاب ہے. فلسفہ وہی سائنس کیا ہے، فلسفہ جدید ہے، لیکن ہم نے جو مشکل لگا آسان کرنے کے چکر میں وہ ساری چیزیں نصاب سے نکال دیا، اس کو نصاب برد کر دیا. اب نصاب تو ہمارا ہے مگر اس نصاب سے دنیا کو بالکل ختم کر دیا گیا، دنیاوی تعلیم کو، اور صرف خالص دینی تعلیم رہ گئی. لہذا اس بنا پر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کے ایسے حالات تھے جس میں ایسا کیا، لیکن اب حالات 150 سال کے بعد تبدیل ہو چکے ہیں. اب ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان دین اور دنیا دونوں کو اس طور پر جمع کرے کہ دین اپنے تشخص کے ساتھ باقی رہے اور دنیا ضرورت کے بقدر ہمارے ساتھ شامل ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ آپ جامعہ قیروین کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ جامعہ زیتونیہ کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ جامعہ ازہر کو اٹھا کر دیکھ لو، کہ ایک ہی جگہ سے ابن خلدون اور قاضی عیاض ایک ہی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں. ابن خلدون فلسفہ تاریخ کے ماہر، انگریز بھی ان کو باوا تاریخ فلسفہ تاریخ کا باوا مانتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا. وہ اور قاضی عیاض جو محدثین کی فہرست میں بڑے اہم ان کا رول ہے، تو ایک طرف محدث بھی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، دوسری طرف فلسفہ تاریخ کے جاننے والے بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں. ابن رشد بھی اندلس میں اسی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے غرناطی وغیرہ بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے. تو ایک ہی جگہ سے پیدا ہوتے. تو ہوتا کیسا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہوتا تھا کہ شروع میں پہلے پورے طور پر دین پڑھا دیا جاتا تھا. بچہ 10 12 14 سال کا 15 سال کا ہوتا تھا، اس میں دین کو اور دنیاوی تعلیم کو بنیادی ضرورت کی پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد جب دین میں وہ پختہ ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم میں جس کو رجحان ہوتا تھا وہ دنیاوی تعلیم کی طرف جاتا تھا، اور دینی تعلیم کے طرف جس کو رجحان ہوتا تھا وہ دینی تعلیم کی طرف جاتا تھا. لیکن دینی تعلیم میں مکمل پختگی کے بعد دنیا والا بھی سائنس اور فلسفہ اور تاریخ کی طرف جاتا تھا. اس لیے آپ کسی بھی مسلمان سائنسداں کو یا اس کو ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی. ان کا حلیہ بھی ہمارے علماء ہی کی طرح کا حلیہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی، وہ اسی لیے کہ دین مکمل پہلے سیکھ لیا جاتا تھا. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے والد صاحب نے بھی یہاں پر جب سب سے پہلے تقریر کی تھی تو اس تقریر میں یہی کہا تھا کہ اس وقت اس ملک کو دیوبند کے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے، علی گڑھ کے نظام کی بھی ضرورت نہیں، ندوہ کے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو دونوں کو جمع کر کر دین کے مکمل تحفظ کے ساتھ کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر ماہر بنائے. اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر میں پیدا ہو کہ ہر انسان دین سے مکمل واقف. بہرحال فرماتے حضرت والد صاحب کی بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء یہ بیڑا اٹھائے، علماء اس ذمہ داری کو اٹھائے.
تو الحمدللہ جامعہ نے آج سے تقریباً 25 سال یعنی اپنے دینی تعلیم میں 15 سال مکمل طور پر آگے بڑھنے کے بعد جامعہ نے دنیاوی تعلیم کے نظام کو ITI اور BUMS کے ذریعے سے شروع کیا 1993 سے. تو تقریباً 30 سال ہونے جائیں گے, یعنی 28 سال ہوئے ہیں, 2 سال بعد 30 سال ہو جائیں گے. تو ITI اور BUMS سے شروع کیا اور پھر اس کے بعد بہت ساری دوسری کالجیں بھی آتی چلی گئی. اس طرح سے اس وقت جامعہ کے اندر میں تقریباً 15 کالجیں کام کر رہی ہے جس میں 10,000 زیادہ بچے ہیں. پھر دوسرے مرحلے میں ابھی آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے جامعہ نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے, ان بچوں کو ماحول دیا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ان میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کو دنیاوی تعلیم دے کر ایک جماعت ہمارے علماء کی ایسی ہونی چاہیے جو دین اور دنیا دونوں کی جامع. لہذا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے اس نظام کو شروع کیا اور NOIS نیشنل اوپن اسکولنگ انسٹیٹیوٹ دلی کا, وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اوپن اسکول کا ادارہ مانا جاتا ہے اور سب سے منظم مانا جاتا ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اس کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں NOIS کے پاس. ہم لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے آج سے 5-7 سال پہلے تک. تو یہ جو NOIS ہے, اس NOIS میں 10ویں 12ویں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورس پڑھائے جاتے ہیں. اب ہمارے مدارس میں ہماری دینی تعلیم متاثر نہ ہو اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو مل جائے, اس کے لیے سب سے اچھا جو آپشن ہے اور سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ ہے NOIS کا سینٹر, کہ NOIS کے سینٹر ہمارے مدارس میں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں 2016 سے شروع ہوا, اب تک کے تقریباً 1400 بچے مدرسے میں پڑھنے والے 10ویں پاس ہو چکے. ہر سال 150 کی 2 بیچ ہوتی ہے, 300 بچے پاس ہوتے ہیں. اب جو ہم نے نظام بنایا, اس نظام میں ایسا ہے کہ NOIS جو ہے یہ ہمارے لیے آسان کیوں؟ یہ ہمارے لیے آسان اس لیے کہ NOIS یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنا مکمل وقت اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں دے سکتے. تو ان کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر 10ویں اور 12ویں کا سینٹر یعنی گورنمنٹ کی یا کوئی بھی 10ویں 12ویں کسی بھی بورڈ کی ہوتی ہے, وہاں پر 10ویں اور 12ویں کا یہ لوگ سینٹر دیتے ہیں. اور اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہاں پر تعلیم والے جو موجود ہیں اسی سے استفادہ کرے یہ لوگ. اور یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ سیلف اسٹڈی یعنی خود اپنے سے کتابیں پڑھے اور پھر جب ایگزام کا وقت آئے تو ایگزام دے دیں. تو اس طرح سے یہ اوپن اسکولنگ کا نظام چلتا ہے. اچھا, 2-3 سال پہلے تک اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی, یعنی بیچ میں نیٹ کے آنے کے بعد اس کی ویلیو کچھ کم ہو گئی تھی. لیکن اب گورنمنٹ نے جو نیا اس میں ریگولر جو ہماری 10ویں اور 12ویں ہے اور NOIS اوپن کی ہے یہ بالکل سیم ہو گئی. یعنی یہ ہمارے بچے نیٹ بھی دے سکتے ہیں اور نیٹ دینے کے بعد میڈیکل یا غیر کوئی بھی فیلڈ میں اب جا سکتے ہیں وہ. تو اس لیے اب اس کی ویلیو بڑھ گئی. اب ہم نے ہمارے یہاں نظام بنایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے, 5 چیزیں ہیں NOIS میں. ایک تو ہوتا ہے اسٹیج A ہے نا, لیول A. دوسرا ہوتا ہے لیول B. لیول A میں 1 سے لے کر 5 تک. ہاں, تو لیول A میں 1 سے لے کر 3 تک, لیول A میں 1 سے لے کر 3 تک کا یہ لوگ پڑھ میں, اور وہاں پر کسی 10ویں 12ویں کا ضرورت نہیں ہوتی, صرف کچھ ٹیچر بتانے ہوتے ہیں کہ ٹیچر ہمارے پاس اویلیبل ہے. پھر اس کے بعد لیول B میں 5ویں تک, اور اس کے بعد لیول C میں 8ویں تک. تو اور پھر اس کے بعد 10ویں اور 12ویں. اب لیول A, B اور C
8ویں تک جو بچہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی آسانی کے ساتھ سینٹر دے دیتے ہیں. جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ منگوائے ہیں ابھی اس کے آدھار پر ہمارے وسیم بھائی ہے اور امان سر ہے اور رفیق بھائی ہے, ہمارے جامعہ مولانا آزاد کے پرنسپل ہے رفیق سر جاگیردار, اور وسیم بھائی یہ NOIS کا پورا کام دیکھتے ہیں, اور امان سر PhD ہمارے پروفیسر ہے یہاں پر 11ویں 12ویں کی جو سائنس کی کلاس ہیں وہاں پر بایولوجی کے. تو ابھی ہمارے یہاں نیٹ کا جو پروگرام شروع ہو رہا ہے, نیٹ کے کوچنگ کلاس, اس کے بھی ذمہ دار ہیں. تو ان لوگوں کو ابھی ہم نے پورا اس کے پیچھے لگایا. تو ہم نے ہماری شاخوں کی فہرست نکالی, اور فہرست نکالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں پر اسکول نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم مہاراشٹر بورڈ کی یا کوئی نیشنل لیول کی نہیں بھی لیتے ہیں تو کم از کم ہمارے سب لوگوں کے پاس NOIS کا سینٹر ہونا ضروری ہے. جہاں پر لیول 1 کی ضرورت ہے, بہت چھوٹے بچے مل سکتے ہیں, وہاں پر A کو B کو اور C کو لیا جاوے. جہاں بہت چھوٹے نہیں مل سکتے ہیں تو کم سے کم B اور C تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے بیڑ ضلع, تو بیڑ ضلع میں جتنی ہماری شاخوں میں 10ویں اور 12ویں بورڈ کی ہے تو وہاں پر ہم NOIS کا 10ویں اور 12ویں کا بھی سینٹر لے لیں گے, تاکہ جو بچے جہاں پر 8ویں ہونے کے بعد جو بچے 10ویں کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہیں پر قریب کے سینٹر میں 10ویں کا ایگزام دے دیں گے. اس طرح سے ہمارے پاس آنے والا ہر بچہ 10ویں اور 12ویں پاس ہونا چاہیے. نیو ایجوکیشن پالیسی جو آ رہی ہے اس کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے یہ ساری تیاری کرنا ضروری ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی کو میں نے تقریباً 8 سے 9 مہینے تک پڑھا کہ یہ کیا ہے, اور پڑھنے کے بعد یہ شاہراہ علم میں تقریباً یہ اداریہ ہے 100 صفحے کا, جس میں یہ پورا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا وہ ہے کہ سیکولرزم کیا ہے, لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کیا ہے, اور انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, انگریز کی تعلیمی پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کی جدوجہد کیا رہی, تحریک دارالعلوم کے مسلمانان ہند پر کیا اثرات مرتب ہوئے, نئی قومی تعلیمی پالیسی اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہے, اردو اور عربی کے ساتھ نئی تعلیمی پالیسی میں کیا ناروا سلوک کیا گیا ہے, دستور ہند اور زبانیں, تو اس میں اردو زبان کو ہمیں کس طریقے سے گورنمنٹ کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ اردو زبان کو بھی شامل رکھے, جو ابھی 8 زبانوں میں اس کو نہیں لیا گیا ہے, جبکہ ہندوستان کی 10 اہم زبانوں میں جس کے ہماری جو کرنسی ہے اس پر بھی اس کے نام کے ساتھ اس میں اردو بھی شامل ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں, قومی تعلیمی پالیسی کے منفی پہلو کیا کیا ہے, لارڈ میکالے کے خطرناک تعلیمی پالیسی کا مقابلہ مسلمانوں نے کیسے کیا اور اس کی روشنی میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, دینی و سائنسی تعلیم یکجا کس طرح سے مسلمانوں کی یہاں پر ہوتی تھی, اور مسلمانوں میں ہند کی اب کیا ذمہ داری بنتی ہے, اسلامی تشخص کی حفاظت کی خاطر ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, ہمارے مکاتب کا نظام کیسا ہونا چاہیے, اور دستور اور قانونی راستے سے مسلمانوں کو کس طریقے سے اس تعلیمی پالیسی کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ساری تفصیلات ہم نے اس کے اندر میں جمع کر دی ہے. تو آپ اس کو تفصیل کے ساتھ جو لوگ بھی تعلیم سے ہے وہ بھی پڑھیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا مضمون ہے بدلتے منظر نامے اور تعلیمی تقاضے, صفحہ نمبر 102 پر ہے. یہ اصل میں ہم ایک پروگرام میں گئے تھے, اس میں سعادت اللہ حسنی صاحب جو جماعت اسلامی کے اس وقت امیر ہیں ہندوستان کے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی, تو اس کو ہم نے کمپوز کروا لیا اور اس میں شامل کیا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں تعلیم کے سلسلے میں کیا تبدیلیاں دنیا میں چل رہی. انہوں نے بڑی عجیب بات بتلائی تھی, اس میں بھی ہے اس مضمون میں, کہ پہلے جو تبدیلی آتی تھی تو تبدیلی کو آنے کے لیے 150 سال لگتے تھے. کتنے؟ 21ویں صدی میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے 21ویں صدی کہ اب 8 سال میں پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. کتنے سال میں؟ صرف 8 سال میں. یعنی جو تبدیلی 800 سال میں ہوتی تھی وہ کتنے سال میں ہو رہی ہے؟ یعنی 8 سال میں. اب جو نظام تعلیم ہے 8 سال کے بعد پتہ نہیں اور کیا ہوگا. تو اب اگر ہم اس میدان میں
اپنے آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ نہیں لے کر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امت کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سیریس ہمیں اس کو لینے کی کیا ہے ضرورت ہے. بڑا اچھا مضمون ہے یہ ہمارے جامعہ کے مولانا عبد المتین صاحب جو سن کر لکھنے کے بڑے ماہر ہیں. آپ کے کہاں پر تھے؟ اڈول میں تھے, جامعہ کے فارغ ہے, تو سن کر یعنی سننے کے بعد لکھ لیتے ہیں وہ. تو ماشاءاللہ میرے بخاری اور مسلم کے تقریباً 200 درس انہوں نے روزانہ سنتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. تو ان کو میں نے دیا, وہ ہم ریکارڈ کر کے لائے تھے, مولانا عبد الرحمان صاحب مدنی ساتھ میں تھے, انہوں نے ریکارڈ کیا تھا, تو انہوں نے سن کر اس کو لکھا. میں نے جب ان کو بھیجا تو وہ بھی حیران ہو گئے تاکہ بڑا اچھا لکھا ہے, کہیں پہ غلطی بھی نہیں کی ہے. تو ہر ایک کو اللہ الگ الگ صلاحیت دیتا ہے, جس کو جو صلاحیت دے اللہ اس کو اس میں استعمال کرنا چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے اب کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو مؤثر کیسے بنائیں. دیکھو کورونا کے بعد تعلیم ما بعد کورونا, کورونا کے بعد تعلیم کیا صورتحال اختیار کر, تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کورونا میں علماء کے ساتھ جو حالات آئے, ان حالات کی وجہ سے امت دینی تعلیم کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ غافل ہو گئی. وہ ایسا کہتے ہیں کہ مولانا بنانے کا مطلب کورونا جیسے حالات میں اپنے بچے کو مصیبت میں ڈالنا. اس لیے مدرسے کھلے مگر مدارس میں 50% بچے آئے. کتنے بچے آئے؟ اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ 25% ہوا ہے, برابر نا, 20-25% تو اسکول میں بچے کم ہوئے, اس لیے کہ 1.5 سال 2 سال تعلیم نہیں ہوئی, لیکن مدارس میں یہ 50% ہے. تو اب لیکن بہرحال تعلیم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ تھوڑے دن بعد پریشان ہو کر آنا ہی تعلیم کی طرف. لیکن ہمارے ان مدارس ہی میں ہم کو اب بچے ملیں گے جہاں پر ہم ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں گے. اگر ہم نے دنیاوی تعلیم نہیں دی تو ہماری قوم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجے گی. جن مدرسوں میں اسکول نہیں ہوں گے ان مدرسوں میں بچے نہیں ملنے والے, یہ ایک کنفرم بات ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کی نئی تعلیمی پالیسی بھی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے. امت کا مزاج بھی بڑا تبدیل ہو گیا ہے. امت میں ارتداد فکری کے ساتھ ساتھ ارتداد دینی آتا چلا جا رہا ہے. لوگ کھلم کھلا دین سے بغاوت کر رہے ہیں. ایسے حالات میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں. مایوس نہیں ہونا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت میں جانے سے پہلے ساری پلاننگ کی. حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دیا تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں ہجرت کا حکم مل سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ تو گورنمنٹ آف اسکائی اللہ ساتھ میں تھے, تو آپ تو بغیر پلاننگ کے بھی نکل سکتے تھے, لیکن آپ نے پورے پلاننگ سے نکلے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا کچھ سالوں پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت سے پلاننگ کا علم کیسے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ کسی بھی وقت ہم جا سکتے ہیں. حضرت ابوبکر نے اس اعتبار سے راستہ بتانے والے کو طے کر لیا, اس سے بات کر لی, اونٹنی والے سے بات کر لی, آپ نے اپنے کھانے کے انتظام کے لیے اسما کو مکلف کیا, اور عامر بن فہیرہ اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو انٹیلیجنس بیورو کا ذمہ دار بنایا کہ مکہ میں کیا ہوتا ہے وہ غار میں آ کر ان کو بتلایا کرتے تھے. تو پورے پلاننگ کے ساتھ حضور نے اپنا سفر کیا. وہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر پلاننگ کے نہیں, اس کو پڑھا جاوے. تو اس لیے پلاننگ یہ سنت رسول ہے. ہم ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ نہیں پلاننگ تو توکل کے خلاف ہے. نہیں, حضور نے توکل کو سمجھایا, اعقلھا ثم توکل علی اللہ. ایک صحابی آئے اونٹ لے کر اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ چھوڑ دیا ایسے ہی مسجد کے باہر. تو کہا کیوں؟ کہا توکل علی اللہ, اللہ کے بھروسے. تو حضور نے کیا کہا؟ اعقلھا, پہلے اسے باندھو, ثم توکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس کا مطلب اسباب اختیار کرو اور پھر اس کے بعد اللہ کے بھروسے بیٹھو. تو اس لیے اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے, پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. یہ باطل طاقتیں اگرچہ وہ باطل ہے مگر
تعلیم ہے، پلاننگ ہے، ان چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل طاقتیں یہ اگر ترقی بھی کرے گی تو ہمارے اصول کو اختیار کر کے ترقی کرے. تو ہماری جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے لے لی اور ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے یہ پورا ہم نے یہاں پر جہاں پر اسکول نہیں ہے ان لوگوں کو بلایا ہے. آپ حضرات کے سامنے ہمارے امان سر ہے اور رفیق سر وغیرہ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کس طریقے سے ابھی ہمارا جو نظام ہوگا. آپ کے پاس جو کاغذات آپ کو منگوائے ہیں ان سارے کاغذات کو لے کر وسیم بھائی پونا میں سبمٹ کریں گے اور ہماری NOIS کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے. تو ہم ان کو جا کر کہیں گے کہ بھئی یہ جگہ پر ہمیں ایسی ایسی اسکولیں چاہیے اور آپ اس کا ہم کو کیا دیجئے، پرمیشن دیجئے. تو ان سے میری فون پر بات بھی ہوئی، وہ بالکل وہ لوگ کی تیار بیٹھے ہیں. تو اس لیے طوفان اور بارش اور سیلاب آنے کے بعد دیوار کھڑی کرنا اس سے پہلے کہ ہم پہلے سے پریپیئر اور تیار ہونے چاہیے. اس کے بعد کوئی کام نہیں آتا. اس کے بعد وہ طوفان آیا تو وہ تو بہہ کر لیا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جو کرنا ہے وہ اسی لیے کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں ضروری ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے اکابرین کے مزاج کے خلاف ہے تو اس کو ایسا بولنا کہ میں ادھر میں تیرے کو سمجھاتا ہوں وہ اکابرین کا مزاج کیا ہے. پڑھتے نہیں، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. یہ خطرے ایمان اور نیم قائد خطرے ملت. اگر ہم اس طریقے سے نازک حالات کو نہیں سمجھیں گے، ہماری بچیاں، وہ ابھی رپورٹ ایسا کہتی ہے کہ 2017 سے لے کر 21 تک کے مسلمان بچیوں کی تقریباً 20 سے 30 ہزار بچے ارتداد کا شکار ہوئی. ہم سو رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہم کو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے نظام تعلیم کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نہیں ان کو چیز مل رہی تو وہاں جا رہی ہو تو ہم کو مہیا کرنا پڑے گا. تو دین اور ایمان بہت ضروری ہے. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کو دلچسپی نہیں ہے تو ہمارا تو فرض بنتا ہے ان کے ایمان کو بچانا. لہذا اس بنا پر انتہائی اہم اور بنیادی اور ضروری چیز ہے. اس لیے آپ حضرات کو تکلیف دے کر یہاں پر بلایا اور آپ کے سامنے پورا نظام. تو آپ جو کاغذات لے کر آئے ہیں ان کاغذات کو ہمارے کمیٹی والے چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد اس میں جو کمی ہے آپ اس کو پور کریں گے. اور ہم اسی ہفتے ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی جو ریجن آفس ہے یہاں پر پونا میں وہاں پر جا کر سبمٹ کر دیں گے اور پھر اسی لسٹ کو جا کر ہم ان کے ذریعے سے. تو اس لیے ہم یہاں پر جامعہ میں روبوٹک کا نظام شروع کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک عربی کا مضمون پڑھا تو اس میں لکھا کہ اب جو دنیا جا رہی ہے اگلی 25 30 50 سال میں اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی روبوٹ کو. دوسری اہمیت ہوگی ڈرون کو جو اڑتا ہوا. وہ صرف کیمرہ نہیں، ابھی آئندہ ہوٹلوں سے کھانے، دکانوں سے سامان بھی اس کے ذریعے سے گھروں پر پہنچنے والا ہے ڈرون کے ذریعے سے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر لیب بنانا شروع کر دیا ہے جامعہ میں. جو دینی تعلیم کے جو طلباء ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائے گی. سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی، ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی، موبائل اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی. تو ایسے سارے کورس ہم یہاں شروع کر رہے ہیں. تو بچوں کے پاس جب 10ویں 12ویں ہوگی تو اس بیس پر یہ ساری چیزیں ان کی سرٹیفائڈ ہوگی، یعنی ان کے پاس سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہوگی. دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا جو نظام ہم نے شروع کیا ہے، دنیات میں بچہ ہوگا تو وہ 6ٹھی پاس ہو جائے گا. کون سی پاس ہو جائے گا؟ حفظ میں آئے گا وہ 7ویں 8ویں پڑھے گا، چاہے 4 سال پڑھے، لیکن اس میں چونکہ حفظ میں زیادہ قرآن پر محنت کرنی ہوتی ہے اس لیے کم پڑھا کر اس کو 7ویں اور 8ویں کرے. عربی اول میں آئے گا تو 9ویں اور 10ویں، عربی دوم میں 10ویں پاس ہوگا اور عربی چہارم میں 12ویں پاس ہوگا. اور پنجم مشکات دورے میں وہ D.Ed B.Ed B.Ed جو بھی کرنا ہوگا وہ آگے کی تعلیم کرے گا. جب وہ یہاں سے فارغ ہوگا تو جیسے اسلامی ہماری جو سرٹیفکیٹ ہے جس کو نارتھ مہاراشٹر یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹیوں نے ایکول ٹو BA کرا دیا ہے ان اسلامک اسٹڈیز، پرشین، اردو اور اسلام کی اسٹڈیز میں ایکول ٹو BA. تو ہمارا بچہ دینی تعلیم میں جیسے گریجویٹ ہوگا ویسے ہی عصری تعلیم میں بھی گریجویٹ ہوگا سیملٹینیسلی، دونوں ساتھ میں. اور دینی تعلیم ہم نے اس کے لیے کیا کیا کہ پہلی سے لے کر 12ویں تک کے جو نصاب ہے اس نصاب کو مختصر کیا اور مختصر کرنے کے بعد
اس وقت چونکہ جو بچے ہیں یہ دینیات وغیرہ سے جو پڑھ کر آئے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو عربی چہارم تک کے 12ویں کا پورا نصاب باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے جامعہ میں. 4 کتابیں وہ پڑھیں گے، میتھس، سائنس، جغرافیہ اور تاریخ، یہ 4، اور انگریزی. یہ 5 مضامین کی کتابوں کو ہم نے تلخیص کرائی کہ 12 سال کا پورا کورس اس کو 4 سال میں تقسیم کر دیا. تو عربی چہارم تک کے جب 12ویں تک پہنچے گا تو صرف سرٹیفکیٹ کے لیے پاس نہیں ہوگا، وہ مکمل دنیاوی تعلیم میں اچھی طرح سے مہارت حاصل کر کر اس کو پاس کرے گا. اور ہم اس کو عربی چہارم تک 12ویں کو اس لیے لے جاتے ہیں کہ اگر بچے کو حفظ یا دینیات میں اگر آپ 10ویں 12ویں کرا دیتے تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ مدرسے کی تعلیم چھوڑ کر ادھر چلا جاتا ہے. تو ہم کو اس کو کھینچ کے لے جانا ہے چہارم تک. اب چہارم تک پہنچے گا تو وہ جائے گا نہیں، اب بولے گا 3 سال تو بچے ہیں، تو وہ برابر تعلیم پوری کرے گا. تو ایسے اس نظام کو بنایا گیا کہ دنیاوی تعلیم ہمارا بچہ مکمل حاصل کرے مگر دینی تعلیم بالکل متاثر نہ ہو. اور آگے ہمارا پلان ہے آئی پی ایس سی یو پی ایس سی ٹریننگ کا کہ ہمارے علماء آئی پی ایس سی یو پی ایس سی کرنے چاہیے. تو اس لیے ان ساری چیزوں میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس موجودہ نسل کو کس طریقے سے دین و دنیا کے ساتھ، ہم نے ہمارے تعلیمی نظام میں وقت بڑھا دیا. صبح میں 1.25 گھنٹہ بڑھا دیا، انگریزی کا 1.25 گھنٹہ اور یہ 1.5 گھنٹہ صبح مل گیا عصری تعلیم کے لیے. اور رات میں ہم نے 1 گھنٹہ بڑھا دیا کیونکہ ابھی رات بڑی ہے. تو رات میں ہم نے کہا کہ 8:30 بجے تک دینی تعلیم اور 8:30 سے 9:30 تک عصری تعلیم دی جاتی ہے. تو پورے ہمارے اساتذہ جامعہ کے وہ اساتذہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا نظام بنائیں گے ہم کہ ہمارے اساتذہ سب سے پہلے ہمارے ناظموں کو اپنے اساتذہ کو مکلف کرنا ہے کہ وہ 10ویں اور 12ویں NOIS سے کر لیں. دوسرے درجے میں وہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ کریں گے. ابھی جیسے بی ایڈ اردو یہ اورنگ آباد میں بامو میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی میں یہ ہے، تو وہاں بی ایڈ ہے. تو ہم لوگ وہاں کی جو بڑی شاخیں ہیں وہاں پر بی ایڈ لے لیں گے تاکہ ہمارے علماء اس سے بی ایڈ کر لیں. تو 10ویں 12ویں اور ساتھ میں بی ایڈ جب ہوں گے تو اب ہمارے علماء ہی 2 کام کریں گے، وہ دینی تعلیم بھی پڑھائیں گے اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں گے. اس کا ان کو الگ سے معاوضہ دیا جائے گا تو ان کی تنخواہ بھی اچھی ہو جائے گی. اور بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں گے تو ان سے فیس لی جائے گی، وہ فیس دینے کے لیے تیار ہے دنیاوی تعلیم کے لیے. تو اس طریقے سے بچے کا بھی فائدہ، استاد کا بھی فائدہ اور امت کا بھی فائدہ، سب اجتماعی فوائد ہمارے پیش نظر ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور پورے طور پر اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور ہمارے دینی تعلیم کے جو طلباء ہے ان میں کچھ اچھے بہترین علماء ہو، عمر کی رہبری کرے. اب چونکہ اتنے مدارس ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فارغ ہونے کے بعد ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، تو یہ ویسے بھی تجارت اور دوسری لائن میں چلے جاتے ہیں. تو ہم خود ہی ان کو اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلے، ان کو حلال کسب حلال بھی ہو ان کے لیے، اور علماء کا اس سے معاشرے کے اندر میں ایک اچھا امیج بنے گا. یعنی مولانا کو دیکھنے کے بعد وہ ہر آدمی ایسا نہیں سوچے گا کہ مولانا چندہ لینے کے لیے میری طرف دیکھ رہے ہیں. مولانا چندہ دینے والا بننا چاہیے. مولانا کیسا بننا چاہیے کہ اسکول والے ہمارے پاس آگے چندہ لینا چاہیے. یہ افریقہ میں گیا تھا تو وہاں پر دیکھا میں نے علماء جو ہے وہ دینی تعلیم پڑھاتے مدرسوں میں مکاتب میں، اس کی تنخواہ نہیں لیتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ سب اسکول پڑھے ہوئے ہیں، 10ویں 12ویں کمپیوٹر کورس، کوئی کسی کمپنی میں ہے، کوئی کسی جگہ پر، کسی کا خود اپنا پیٹرول پمپ ہے، کسی کا کیا ہے، تو وہاں معاشرے میں ان کا ویسا مقام بھی ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کے ماحول یہاں پر کیا کرنا ہے. اور پورے طرح وہاں پر ساؤتھ افریقہ جب میں گیا تھا پہلی مرتبہ 4-5 سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عالم میں اور غیر عالم میں آپ فرق نہیں کر سکتے. یعنی مسجد میں آپ ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، سب کے سر پر ٹوپی جبہ پہنتے ہیں اور ماشاءاللہ داڑھی، تقریباً 90% سے زیادہ لوگ ایسے. اب اپنے پہلی سب میں ملاقات تو اپنے کو ایسے لگے کہ کوئی مولانا ہے یہ. بعد میں جب ملنے کے لیے جاوے تو وہ کسی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، کسی بہت بڑے گاڑی کے شو روم کے مالک ہوتے ہیں.
تو میں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ اس کی دو وجوہات، ایک تو علماء ماشاءاللہ بہت اچھا ہولڈ کرتے ہیں، وہ خود بڑے بڑے تاجر ہیں، اور دوسرا ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے مکتب کی، یہ ان کی اپنی زبان میں دی جاتی ہے۔ مکتب کی جو تعلیم ہے ان کی اپنی زبان میں دی جاتی ہے، انگریزی ہی میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو دین کو یہ بچپن سے اپنے دماغ میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پورے دینی تشخص کے ساتھ جہاں بھی جائے گا، پائجامہ بھی ماشاءاللہ اونچا ہوگا، کپڑے بھی اسلامی ہوں گے، لباس اور چہرہ بھی اسلامی ہوگا، اور تاجر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کے 25-30 ملکوں کو سفر کر کر دیکھنے کے بعد اس کی روشنی میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہے۔ تو لہذا آپ ہمارے مشن کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے آئندہ ایسے حالات نہ آئے، اور ہم تعلیم، دیکھو الحدید یقطع بالحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ابھی تعلیم کا زمانہ ہے، تو تعلیم ہی کے ذریعے سے ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم دوسرے کسی راستے سے ان کا مقابلہ ابھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت اور حوصلے بھی نہیں ہیں، بڑے پھسے ہیں ہم لوگ۔ لہذا اس بنا پر کم سے کم اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی مضبوط ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں امت کے لیے اور امت کی ترقی کے لیے، اور لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند رہے، اس کے لیے ہماری یہ محنتیں ہو۔ اللہ ایسی نیت کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور پوری امت اور پوری انسانیت کی ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔